بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا، لیکن یہ مکمل تعریف دین اسلام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یہ ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ کو ایک ماننے والو، اے شرک سے توبہ کرنے والو، اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والو، اے ختم نبوت کا اقرار کرنے والو، یہ ہدایت فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ آگے؟ یہ فرما کر کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اب احکام کوئی ایک دو نہیں ہیں، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک ہر لمحے ہر گھڑی کا اللہ کی طرف سے ایک الگ حکم ہے۔ مومن کو کیسے رہنا، کیسے جینا، کیسے مرنا، کیسے خوشی منانا، کیسے غم منانا، کیسے مبارکباد دینا، کیسے کسی پڑوس کو آباد کرنا، اس ازدواجی زندگی کو کس طرح سے کامیاب بنانا، اولاد کی تربیت کس طرح کرنا، کیسے نکاح کرنا، عائلی زندگی کیسے گزارنا، معاشرتی زندگی کیسے گزارنا، یہ ہر لمحے کے الگ الگ احکام ہیں، اور ان احکام کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ لہذا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جامع شخصیت۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس حکمران نے کبھی شادی نہ کی ہو یا شادی کر کے اپنی بیوی کے ساتھ وقت نہ گزارا ہو تو وہ کیا جانے کہ ازدواجی زندگی کسے کہتے ہیں، اور ازدواجی زندگی کی پرابلم اور پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، اس کا سولوشن کیا ہے۔ جس کے کبھی بچے نہ ہوئے ہوں، جس نے بچوں کی خوشی نہ دیکھی ہو، جس کے بچے ہو کر نہ مرے ہوں، بچوں کا غم نہ دیکھا ہو، اسے کیا پتہ اولاد کی نعمت کسے کہتے ہیں، اور اولاد کی نعمت اگر چھن جائے چلی جائے تو اس کا غم کسے کہتے ہیں۔ آج کل پوری دنیا میں نعرے لگ رہے ہیں اور دنیا بھر کے لوگ کہتے پھرتے ہیں بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، لیکن بیٹی پیدا کر کے تو دکھاؤ۔ جب پیدا کریں گے تبھی تو اس کو بچائیں گے، تبھی تو اس کو پڑھائیں گے، اور شیرے سے آئے گی نہیں، وہ اس کے اسباب اختیار نہیں کریں گے تو پھر کیسے یہ نعرہ صادق آئے گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی میں مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام نہیں کرنے دیا، ہدایت پر لانے اور بلانے کا کام نہیں کرنے دیا، یہاں تک کہ محبوب مدینہ منورہ میں جا کے قیام پذیر ہو گئے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی سیرت طیبہ پڑھے تو یوں سمجھے گا کہ یہ شخص انتہائی ناکام آدمی تھا، اس لیے کہ بچپن میں دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا، دنیا میں آنے کے بعد 6 سال میں ماں کا سایہ چلا گیا،
پھر دادا کا سایہ چلا گیا، پھر چچا نے کفالت کی، 40 سال کے جب ہوئے تو آگے پیچھے جو ہے پھر وہ چچا جو شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے تھے اپنے بھتیجے کے حق میں، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے دیش نکالا کر دیا، اپنے وطن سے اپنے گھر سے نکال دیا، جی بیٹی کو طلاق دلوائی گئی۔ تو یہ آدمی انتہائی ناکام تھا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات سے گزار کر وہ سارے تجربات کرائے گئے کہ یہ حالات ایک انسان پر، ایک بندے پر آتے ہیں، تو ان حالات میں کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، کس طرح سے اس کو گیس کرنا ہے، کس طرح سے اس میں ثابت قدم رہنا ہے، کس طرح صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جی یہ ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے بندوں کے سامنے پیش کروایا۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ پہنچے، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے فتوحات کے دروازے کھولے، جی یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر دین اسلام پھیلنے کا انتظام ہوا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بھی تھے، ایک شوہر بھی تھے، ایک باپ بھی تھے، ایک امام بھی تھے، ایک قائد بھی تھے، ایک خادم بھی تھے، اور ایک رہبر بھی تھے، ایک بہترین پڑوسی بھی تھے۔ غرض یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس طرح ایک زندگی گزار کر گئے، اور جس مرحلے میں تھے اس مرحلے کا بہترین فرد بن کر جی مظاہرہ پیش فرمایا۔ باپ تھے تو اعلیٰ قسم کا باپ ہونے کا مظاہرہ پیش فرمایا، شوہر تھے تو اعلیٰ قسم کا شوہر بننے کا مظاہرہ پیش فرمایا، پڑوسی تھے تو اعلیٰ قسم کے پڑوسی بن کر اس کا مظاہرہ پیش فرمایا، امام تھے تو بہترین امامت کے فرائض انجام دے کر اس کا مظاہرہ پیش فرمایا، ایک قائد تھے تو بہترین قیادت کا مظاہرہ پیش فرمایا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تمہارے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ قدوہ نمونہ ہے، آپ اس کو آئیڈیل بنائیں، اس کو نمونہ بنائیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اب اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دیا کہ آپ ایمان تو لا چکے، اور اسلام کے جو احکام ہیں صبح سے لے کر شام تک، بلکہ پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک اب 24 گھنٹے 8 پہر کیسے گزارنے ہیں، جی اس کے بارے میں ہم نے ایک نبی بھیجے آپ کے پاس، جی خاتم النبیین بھیجے، ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ترتیب دو۔ ایک دو مثالیں سمجھیں۔ بہت سارے اس مجمع کے اندر دوست احباب ایسے ہیں جو حج کر کے تشریف لائے ہیں، میں خود بھی الحمدللہ اس سعادت سے بہرور ہوا۔ تو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حجاج کرام حاضر ہوتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک رہنا ضروری ہے۔ جو بندہ یہ وقت وہاں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بہتا ہے، اللہ سے جو مانگو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ غروب آفتاب کے وقت اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ سوچنے والے کہ میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ نہیں، جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ، کیا تمہارے گناہ بڑے تھے یا میری رحمت بڑی ہے؟ آج میں نے رحمت کا دریا بہایا، سب کو دھو مانج کے پاک کر دیا۔ اب جب یہ فضیلت معلوم ہو گئی، اب ہم میں سے کوئی یہ سوچے کہ بھئی حج تو بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ویزا ہے، ایزا ہے، ضابطے ہیں، قانون ہیں، قاعدے ہیں، پابندیاں ہیں، عمرے کا ویزا لے لیں اور چلتے ہیں تو 1 لاکھ کے اندر کام ہو جائے گا، اور پھر میدان عرفات جاتے ہیں۔ اور حاجی لوگ تو 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک رہتے ہیں۔ ہم خیمہ لے کے جائیں گے، 2 دن وہیں پڑے رہیں گے اور خوب اللہ سے مانگیں گے تو ہم بھی بخشے بخشائے اپنے گھروں کو آئیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے۔ تو اگر کوئی یہ سوچے تو ادر ڈے، کسی اور دن، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے دن کے علاوہ کسی اور دن جا کے وہاں قیام کرتا ہے تو نیکی تو کیا ملے گی، گناہ مل سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو طریقہ اپنایا ہے
نہ تو یہ حکم اللہ کا ہے نہ طریقہ رسول اللہ کا ہے۔ 9 ذی الحجہ وہ تو حکم اللہ کا ہے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس دن وہاں مخصوص وقت میں اگر کوئی بندہ حاضر رہ کر وقت گزارتا ہے اس کو وہ فضیلت ملتی ہے، وہ فضیلت کسی اور دن نہیں ہے۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہیں، 7 بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنی ہوتی ہے، اور ہر کنکری کے بدلے، اچھا یہ کنکری کیوں مارنی ہوتی ہیں؟ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ننھے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے، اللہ کی بشارت سے، اللہ کے حکم سے لے کر جا رہے تھے تو راستے میں شیطان ملا، اور شیطان نے 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان نے 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی، اور معلوم ہے کیسے وقت میں بہکانے کی کوشش کی؟ وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ملک شام کے اندر کسی جگہ بکریاں چرا رہے تھے، اور کوئی نوجوان ان بکریوں کے آگے خاص انداز سے اللہ کی حمد و ثنا کہتے ہوئے مناجات پڑھتے ہوئے گزر رہا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کان میں الفاظ پڑھے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو سن کر تڑپ گئے، اللہ کے تذکرے کو سن کر تڑپ گئے۔ فوراً کہا، اے اجنبی ایک مرتبہ اور سنا دو، آپ کیا سنا رہے تھے؟ آپ نے کتنے پیارے انداز میں میرے پیارے رب کی تعریف کی۔ تو انہوں نے کہا، کیا دو گے؟ کہا، یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے آدھا ریوڑ آپ کو دے دوں گا۔ تو انہوں نے سنا دیا۔ جب پھر سنایا تو دل اور تڑپ گیا، کہا ایک مرتبہ اور سنا دو۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہ بقیہ جو آدھا بچا ہے وہ بھی آپ کو دے دوں گا۔ پھر جب سنایا تو اور محبت اور بڑھ گئی، عشق اور بڑھ گیا۔ کہا ایک مرتبہ اور سنا دو، احسان کرو مجھ پر۔ کہا اب کیا بچا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے؟ کہا بکریوں کا ریوڑ تو میں نے آپ کو دے دیا، ان کو چرانے کے لیے آپ کو چرواہے کی بھی ضرورت پڑے گی، میں زندگی بھر آپ کے ساتھ چرواہا بن کر رہنے کے لیے تیار ہوں، ایک مرتبہ میرے اللہ کی تعریف اور کر دو۔ تو فوراً کہا، ابراہیم خلیل اللہ سلام ہو تم پر، اللہ کا سلام ہو تم پر، اللہ نے مجھے بھیجا، میں تو اللہ کی دوسری مخلوق ہوں، فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں اللہ پاک نے مجھے بھیجا کہ جاؤ میرے ابراہیم خلیل کے سامنے میرا نام لو اور پھر دیکھو میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے۔ ایسے جلیل القدر نبی جو اپنی ہستی کو اللہ کی ایک محبت کے الفاظ سننے کے لیے زندگی بھر اپنی ہستی کو مٹانے کے لیے تیار ہو گئے، ایسے جلیل القدر نبی کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے راستے میں ذبح کرو، اور پرعزم ہو کر چھری ہاتھ میں لے کر دھار لگا کر پرعزم ہو کر چلے، اور پسر نمونہ پدر، بیٹا بھی باپ کا ایسا نمونہ کہ باپ کو کہہ رہا ہے ابا جب آپ مجھے ذبح کرو نا تو میرا چہرہ اوپر کی طرف مت رکھنا بلکہ مجھے اونھا لٹا دینا، اور ترتیب بتا رہا ہے کہ میرا کرتا نکال کر میرے چہرے پہ لپیٹ دینا اور اونھا لٹا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ میری گردن پہ چھری پھیریں تو میری چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر، میری چہرے کو دیکھ کر آپ کی شفقت پدری جوش میں آ جائے، باپ کی محبت جوش میں آ جائے، اور آپ کا ہاتھ اس کی حرکت رک جائے اللہ کا حکم ادا کرنے میں اور اس میں تاخیر ہو جائے، تاخیر نہ ہونے پائے، آپ مجھے فوراً اللہ کی محبت میں ذبح کر دینا۔ ترتیب بتا رہا ہے بیٹا، تو بیٹا بھی ایسا اور باپ بھی ایسا، بھلا وہ کسی کے جھانسے میں اور کسی کے دھوکے میں آ سکتے ہیں؟ لیکن شیطان ملعون نے ایسے مبارک وقت میں، ایسے پیارے وقت میں جب کہ اللہ کی رحمت ان پہ چھم چھم برس رہی تھی اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے، ایسے وقت میں شیطان ان سے مایوس نہیں ہوا اور 3 مرتبہ بہکایا، 3 مرتبہ۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ کنکری سے اس کو کھدیڑا، اپنے سے دور کیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس دن کنکری سے شیطان کو مارا، بات سمجھ میں آتی ہے، مارنا ہی چاہیے تھا اس کو، لیکن آج تو ان کی اس جگہوں پر، ان 3 جگہوں پر پلر بنے ہوئے ہیں پتھر کے، اور ان پتھروں پر پتھر کی کنکری مارنا ہے، تو یہ کوئی بات عقل میں آنے والی ہے کہ پتھر کو پتھر مارنا یہ کیسا ہے؟ یہ تو بظاہر سمجھ میں نہیں آتا لیکن اس مخصوص وقت کے اندر، مخصوص دنوں میں
وہاں جانے والے پتھر کو پتھر ماریں تو یہی عقل مندی ہے، پتھر کو پتھر نہ مارنا بے وقوفی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پتھر کے مارنے پر پھر اجر کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے اس کا اجر بڑا رکھا ہے۔ ہر ایک کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ ایسا بڑا گناہ معاف فرماتے ہیں جو جہنم میں لے جانے کے لیے اکیلا کافی ہوتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ایک کنکری کے بدلے اللہ معاف فرماتے ہیں۔ تو پہلے دن صرف 7 مارتے ہیں بڑے شیطان کو، اور دوسرے دن پہلے کو اور دوسرے کو تیسرے کو، تینوں کو مارتے ہیں، اور تیسرے دن بھی تینوں کو مارتے ہیں۔ اب کی بار، اور اس سے پہلے بھی میں نے اپنے ایک ساتھی کو مکلف کیا تھا کہ جب ہم مینا کی طرف سے بڑے شیطان کو کنکری مارنے جائیں گے تو بیچ میں 2 اور ملیں گے۔ آج کے دن 10ویں ذی الحجہ کو ان کو نہیں مارنا، بلکہ ان کو آئندہ کل اور پرسوں مارنا ہے۔ تو ان کے پاس تو وداؤٹ رمی گزرنا ہے۔ میں نے کہا آپ ذرا ٹائمر سیٹ کر لو، ٹائمر سیٹ کر کے دیکھو کہ وداؤٹ رمی پہلے شیطان، دوسرے شیطان اور تیسرے شیطان کے پاس جانے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ تو جب انہوں نے گھڑی میں دیکھا تو 5 منٹ 40 یا 30 سیکنڈ تھی۔ 5 منٹ 40 سیکنڈ۔ اب 5 منٹ 40 سیکنڈ میں اتنے جلیل القدر نبی کو اس نے 3 مرتبہ بہکایا تھا۔ دوستو ہم تو نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، ہم تو بیٹھے ہی اس کے راستے میں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان نام کا دشمن ہے، باقی اس نے کام وام تو چھوڑ دیا ہے شاید، اس لیے کہ ہمیں تو نہیں بہکاتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، ہمیں کیا بہکاتا؟ کچھ بھی نہیں بہکاتا۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 55 سے زائد دفعہ اس کا تذکرہ کیا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہیں فرمایا جب یہ تمہارا دشمن ہے اتخذوہ عدوا، اس کو آپ دشمن ہی رکھنا، دوست مت بنانا۔ اور کہیں کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اللہ کی پناہ اختیار کرو۔ 55 سے زائد مرتبہ شیطان کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کو دشمن ماننے کے لیے تیار نہیں، دشمنوں جیسا اس کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے جب 10ویں ذی الحجہ کو شیطان کو رمی کی جائے تو اس وقت یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اس کی نفرت دل میں بٹھائی جائے اور یہ عزم کیا جائے کہ پیارے اللہ، میں شیطان کو رسوا اور شرمندہ کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے میں یہ کنکری مار رہا ہوں، اور پیارے اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں۔ رغبا للشیطان ورضا للرحمن، شیطان ناکام ہو شیطان اور راضی ہو رحمان۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ملعون تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، میں تجھ سے اپنی نفرت کا، اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہوں اور اپنے رب کریم سے عہد وفا باندھتا ہوں، میں تیرے راستے پہ نہیں چلوں گا، میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کروں گا۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ لیکن نہ وہاں کیفیت، نہ بعد میں کیفیت، نہ پہلے کیفیت، یعنی کوئی ارادہ ہی نہیں کرتے ہم۔ اب ایک بات اور سمجھیں، شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے کہ روز اول سے انسانوں کا، پہلے دن سے، جس وقت انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، 0 ایج ہوتا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے چند سیکنڈ ہوئے ہیں اور وہ روتا ہوا چلاتا ہوا آتا ہے اور بڑے درد بھرے انداز سے روتا ہے۔ اب چونکہ بچہ آنے کی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بچہ آیا، بچے کی پیدائش ہوئی، تو ولادت کی خوشی میں ہمیں اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ وہ رو کیوں رہا ہے، اتنا تڑپ کیوں رہا ہے۔ وہ شیطان کے کچوں کے مارنے کی وجہ سے شیطان اس کو انگلی مارتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ تو شیطان کا کیا بگاڑا اس نے؟ 0 ایج کا بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے آیا، اس میں کیوں؟ بس یہی تو دشمنی ہے اس کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ جنت سے نکلا، کیونکہ ان کو بہکایا تو اللہ پاک نے اس کو ٹھکرا دیا وہاں سے۔ اب اس نے عہد کر رکھا ہے، قسم کھا رکھی ہے کہ صبح قیامت تک میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو، ذریت کو بہکاؤں گا، ان کو تکلیف دوں گا۔ تو جب دشمن ہے صرف وہ راستے سے بھٹکاتا ہی نہیں ہے، بہکاتا ہی نہیں ہے، بلکہ تکلیف دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اب یہ جو تکلیف ہے جو مومنوں کو شیطان کی طرف سے آتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ تو تکلیف دینا اس کا مقصد ہے، کس کا؟ شیطان کا۔ تو
شیطان کا انسانوں کو تکلیف دینا مقصد اول. اب یہ تین چیزوں کو میں انسان کو مبتلا کر کے انسان کے تین چیزوں میں خلل ڈال کے اس کو جسمانی اور روحانی تکلیف دیتا ہے. ایک تو خود اس کے جسم پہ کچھ عمل کرتا ہے، جادو کرتا ہے، نظر بد اس کی طرف سے ہوتی ہے جی، اور نہ جانے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، سحر ہوتا ہے، کرتب ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. سحر من الجن، تو جنات و شیاطین کی طرف سے یہ عمل ہوتا ہے. دوسرا تو ایک تو جسم کو یہ متاثر کرتا ہے، بلکہ انسان کو جتنی جسمانی بیماری ہوتی ہیں ان جسمانی بیماریوں میں بھی ابتداءً عمل دخل اسی ملعون کا ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے الشیطان یجری کمجرى الدم او کما قال علیہ السلام، شیطان انسان کے جسم میں جو ہے خون، رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو جب رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون میں شامل ہوتا ہے، تو بلڈ پریشر تو بڑھے گا. جب مسلسل بلڈ پریشر بڑھے گا تو کڈنی فیل ہوگی، جب کڈنی فیل ہوگی تو ڈائلیسس پہ آئے گا جی. جب بلڈ پریشر بڑھے گا تو نازک رگیں جو ہیں وہ پھٹ جائیں گی، تو برین ہیمریج ہوگا، آنکھوں کی رگ پھٹے گی، دماغ کی رگ پھٹے گی یا دل کی رگ پھٹے گی. تو جسمانی بیماریوں میں بھی ابتداء اس کا عمل دخل ہوتا ہے. نیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کر کے بند کرو، اس لیے کہ اگر بسم اللہ کر کے بند نہیں کریں گے تو شیطان اندر داخل ہو جائے گا اور کہے گا کہ مجھے یہاں رہنے کے لیے، رات بتانے کے لیے وقت بھی مل گیا اور کھانے کے لیے کھانا بھی مل گیا، تو ہمارے رزق میں بے برکتی کا سبب بنے گا اور ہمارے گھر کے اندر نحوست کا سبب بنے گا. یہاں تک کہ میاں بیوی کے تنہائی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی پھونک مارتا ہے، اس میں بھی اثرات ڈالتا ہے. یہاں تک کہ اگر اس رات کا حمل ٹھہر گیا تو اس حمل کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوتا ہے اور یہ بچہ پھر جو شیطان کے اثرات زدہ ہوتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہوا. ان تمام سے بچنے کے لیے کتنا آسان عمل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمایا، کہا بس بسم اللہ کر کے دروازہ بند کر دو. شیطان باہر کہے گا کہ نہ مجھے یہاں رہنے کے لیے، رات بتانے کے لیے وقت ملا اور نہ مجھے کھانے کے لیے کھانا ملا. اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے، بسم اللہ کر کے دعا پڑھ کے نہیں جاتا اندر، تو وہاں رہنے والے جو شیاطین ہیں ان کا نام ہے وہ خبیث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس لیے دعا رکھی گئی کہ اللہ میں خبیث جن اور جنیوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ اس وہاں ہوتے ہیں. جنات جو ہوتا ہے، جب جنات اپنے وجود کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے تو یہ ارواح کہلاتا ہے. اور ان شیاطین سے، ان جناتوں سے، شیاطین سے اللہ پاک، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے وقت میں اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو باہر مت نکالو، اس لیے کہ اس وقت ارواح نکلتے ہیں اور وہ بچوں پہ سوار ہو جاتے ہیں اور بچوں کو پریشان کرتے، رات بھر تڑپاتے ہیں، رلاتے ہیں. اور یہی جب ارواح ترقی کر جاتے ہیں تو خبیث بن جاتے ہیں اور پھر ان کا ٹھکانہ بیت الخلاء میں ہوتا ہے. اور جب اور زیادہ ترقی کرتے ہیں تو پھر مارد بن جاتے ہیں. مارد یہ پھر صعود کرتے ہیں آسمانوں کی طرف اور فرشتے ان کو شہاب ثاقب سے مار کر جو ہے انگارے مار کر ان کو نیچے اتارتے ہیں. اب بیت الخلاء جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے کہ اللہ کا نام لے کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھ کے اندر داخل ہونا ہے، بایاں قدم اندر داخل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے اور شیطان کے درمیان آڑ فرما دیتے ہیں، آڑ کر دیتے ہیں. اب اس آڑ کے ذریعے سے شیطان کے اثرات بد سے مومن محفوظ ہو جاتا ہے. اب ہماری ماں بہنیں نہ تو کئی دفعہ دعا پڑھتی ہیں اور دعا نہیں پڑھتی، اس کے علاوہ دوپٹہ بھی اتار کے کھوٹی پر لٹکا کے ننگے سر اندر جاتی ہیں کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہے، لہذا ننگے سر جاتی ہیں. اب تو یہ مکمل شیاطین کو اپنے اوپر سوار کرنے کی پوری تدبیر اور تیاری کر کے جاتی. شیطان چپٹتے ہیں، پھر بدخوابی ہوتی ہے اور
ہر وقت جنون رہتا ہے، شہوانی کیفیات رہتی ہیں اور گناہ کو دل کرتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کیفیات، وہ کیا کیا کرشمے دکھاتے ہیں پھر۔ اس لیے جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں ان کو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، سنتوں میں ہمارے لیے دفاع ہے، ہمارے لیے حفاظت ہے۔ اس لیے دوستو، اپنے دروازوں پر کمپیوٹر سے لکھوا کے انگلش میں یا اردو میں صرف دعا لکھواؤ، اور دعا لکھوا کے سامنے سوالیہ نشان انگلش میں لکھ دو DUA دعا، اور آگے سوالیہ نشان، اور باہر کے دروازے پہ لگی رہے وہ۔ تو جیسے کوئی اندر جائے گا تو وہاں لکھا ہوا ملے گا دعا، تو دعا تو اس کو یاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا تو یاد ہے، لیکن اس وقت پڑھنا ہے یہ یاد نہیں رہتا۔ تو جب آپ کو ریمائنڈر مل جائے گا تو آپ فوراً دعا پڑھ کے جائیں گے، سمجھ گئے؟ تو دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان طریقہ بتایا۔ تو شیاطین سے بچنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز پر جب بندہ زندگی گزارے گا تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے۔ اور سنیے، رات کو سوتے وقت ڈریس چینج کر کے سوتے ہیں، پہنے ہوئے کپڑے لٹکاتے ہیں، رات کو سونے والے پہنتے ہیں، ٹھیک؟ اب مثلا کرتا ہے، شیروانی ہے، جیکٹ ہے، بندہ نکال کے سوتا ہے، تو اگر بغیر بسم اللہ پڑھے اس کو لٹکا دیا تو شیطان ان کو استعمال کرتا ہے۔ اب میرے اور آپ کا لباس، اگر کوئی انتہائی غلیظ آدمی، پسینے میں شرابور آدمی، میل کچیل میں لتڑا ہوا آدمی، وہ ہمارا پاکیزہ صاف ستھرا لباس پہن کر کچھ گھنٹے پہن کر ہمیں واپس دے کہ پہنو، پھر ہم پہنیں گے تو کتنا مزہ آئے گا؟ مزہ آئے گا نا؟ ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے آپ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ورنہ پرسوں میں نے بیان کیا، پرسوں سے مراد آپ کا پرسوں نہیں، آپ کا برسوں پرانا بھی پرسوں ہوتا ہے۔ ایک بچی سے کا فون آیا، میں نے کہا بیٹا کیا حال ہے، آپ کا نکاح ہوا تھا تو آپ کی گود میں کوئی خوشی ہے کہ نہیں؟ تو کہا حضرت وہ پرسوں بیٹا ہوا تھا، الحمدللہ 6 سال کا ہو گیا۔ پرسوں بیٹا ہوا اور 6 سال کا ہو گیا، کوئی جنات ہے کیا ایک دم سے یوں بڑا ہو گیا ہے؟ تو آپ کے یہاں کہ پرسوں تو برسوں پرانی بات بھی پرسوں ہوتی ہے، پرسوں سے مراد 3 دن پہلے۔ تو میں نے کہا کہ جب پہنیں گے وہ لباس تو وہ اس میں بہت ساری برکات ہوں گی نا؟ تو جی سب کہہ رہے جی جی۔ میں نے کہا یہی پتہ نہیں چل رہا یہ کون سے آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے سامنے ہیں، یہ کہاں ہیں، یا شیطان لے کے چلا گیا ہے، صرف ان کا جسم یہاں ہے اور روح غائب ہے۔ لیکن آپ نے صحیح سمجھا ہے اور اس پر نفی میں جواب دیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ حاضر ہیں ماشاءاللہ۔ میں خود یہاں بیٹھنے سے پہلے پورے مجمع کی شیطانی عمل سے بچنے کی دعا پڑھ کے بیٹھا ہوں۔ اب جب کپڑے نکال دیتے ہیں تو وہ پہنتا ہے، تو جیسے گندے آدمی، غلیظ آدمی، پسینے میں شرابور آدمی، میل کچیل میں کیچڑ میں لتھڑا ہوا آدمی ہمارا لباس پہن کر پھر واپس دے تو پہننے کو دل کرے گا، اور اگر پہنیں گے تو کیسی کیفیت رہے گی؟ کبیدگی رہے گی کہ نہیں؟ جی گھبرایا ہوا رہے گا کہ نہیں؟ تو شیطان ملعون کا پہنا ہوا لباس ہم جب پہنیں گے، استعمال کیا ہوا لباس جب ہم پہنیں گے تو کیا ہمارے اوپر نورانی اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ہمارے اندر کیفیت اچھی، کیفیت حسنہ پیدا ہوں گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ شہوانی کیفیت ہوں گی، جنونی کیفیت ہوں گی، گناہ کر گزرنے کا ارادہ ہوگا، نہ جانے کیسی کیسی کیفیت ہوں گی۔ اس لیے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کتنا آسان عمل ہے، بسم اللہ کر کے کھوٹی پر، ہینگر پر کپڑے کو لٹکا دینے سے اللہ پاک شیطان کے استعمال سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ قدم قدم پہ ہمارے لیے رہبری کر کے گئے۔ جب بغیر بسم اللہ کے ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو شیطان بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور کھانے کی برکتیں لوٹ لیتا ہے۔ تو اتنی بات سمجھے دوستو، تو یہ شیطان جو ہے ہمارا ازلی دشمن ہے جی، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا یہ ازلی دشمن ہے۔ اب یہ اپنی دشمنی 3 چیزوں میں ظاہر کرتا ہے۔ ایک تو جسم میں، جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، خراب کرتا ہے جی۔ دوسرا کاروبار میں نقصان کرتا ہے، کاروبار کو چلنے نہیں دیتا، اس میں بادھائیں ڈالتا ہے۔ کتنے دوست احباب ملنے والے، مجلس سے پہلے دعا کرنے والے آتے ہیں، حضرت پہلے یہ حال تھا،
مٹی کو ہاتھ لگاتے تو سونا بن جاتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتے تو مٹی بن رہا ہے۔ کئی مرتبہ کاروباری ڈیل شروع ہوتی ہے اور 95% تک جا کر جو ہے وہ موقوف ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ پاتی۔ حضرت کچھ دعا کریں۔ یہ اثرات ہیں شیاطین کے دوستوں۔ اور پھر اس کی داستان بڑی لمبی ہو جاتی ہے کہ جب ہم بغیر بسم اللہ کے کھاتے ہیں، جی بغیر بسم اللہ کے دروازہ بند کرتے ہیں، بغیر بسم اللہ کیے ہوئے اپنے کپڑے نکال کے لٹکاتے ہیں، جب یہ سارے کے سارے ہیں تو شیطان نے تو ہمارے ساتھ بڑا مضبوط رشتہ بنا رکھا ہے۔ بھلا وہ ہمیں کیسے آگے بڑھنے دے گا؟ وہ تو مکمل ہمیں ناکام کرنے کا عزم مصمم کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن کو تو فالو کی نہیں، ہم شیطان کے ترجمان بنے ہوئے اور اس کے دوست بنے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بتائیے ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ تو شیطان ایک تو جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے، جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے نظر لگا کر، اثرات ڈال کر، اور دوسرا کاروبار کو متاثر کرتا ہے۔ انسان کو بے چین کرنا، پریشان کرنا اس کا مقصد ہے نا، تکلیف دینا۔ تو تکلیف 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو جسم کو بیمار کر کے، جسم پہ اثرات مرتب کر کے اسباب کی دنیا میں اس طرح تکلیف دیتا ہے، دوسرا کاروبار کو متاثر کر کے اس طرح تکلیف دیتا ہے، اور تیسرا تعلقات، مثلا دوستوں میں دشمنی ڈال دیتا ہے، میاں بیوی میں نفرتیں ڈال دیتا ہے، شکوک کی بیماری ڈال دیتا ہے، ماں باپ میں اولاد میں جھگڑے ڈال دیتا ہے، چچا تایا میں، چچا بھتیجے میں دشمنی پیدا کر دیتا ہے، ماموں بھانجے جیسے پاکیزہ رشتے میں، قریبی قرابت داری کے اس رشتے میں دشمنی ڈال دیتا ہے، پڑوسی میں دشمنی ڈال دیتا ہے، پارٹنرشپ میں دشمنی ڈال دیتا ہے، تعلقات میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ اب آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کے تمام ان 3 میں سے کسی نہ کسی ایک چیز کا شکار ہے۔ یا تو کاروباری اعتبار سے اکثر پریشان ہے، یا جسمانی اعتبار سے پریشان ہے، جسمانی اعتبار سے پریشان، یا تعلقات کے اعتبار سے پریشان ہے، بیوی شوہر سے پریشان، شوہر بیوی سے پریشان، آپس میں دشمن۔ حالانکہ اتنا پاکیزہ رشتہ، اتنا قرابت داری کا رشتہ، اور اتنا عفیف رشتہ، اتنا پاک دامن رشتہ کہ بندہ اس کے ذریعے سے، اس جو ہے نکاح کے بابرکت عمل کے ذریعے سے گناہ کے کاموں سے بچتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، اور حلال نعمت اس کو ملتی ہے، حلال طریقے سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ لیکن اتنا پاکیزہ رشتہ بھی شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، دشمنی کا شکار ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ بیوی اپنے شوہر کو قدرت نہیں دیتی، کئی مہینے کئی سال گزر جاتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ سحر زدہ ہے، یہ اثر زدہ ہے، متاثر ہے۔ یہ کئی مرتبہ الٹا ہوتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو قدرت نہیں دیتا، یا موقع نہیں دیتا، یا اس کا حق ادا نہیں کرتا، اور وہ ادھر تڑپ کر رہ جاتی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میری بیوی دوسروں کے چکر میں آ گئی ہے، دوسروں کے جال میں پھنس گئی۔ بھئی وہ بھی بشر ہے، اور اس کو بھی شیطان بہکاتا ہے۔ جب تمہارے پاس اس کا حلال علاج تھا، تم نے حلال علاج اس کو نہیں پہنچایا، حلال اس کی نعمت کا اس کو حقدار نہیں بنایا، تو شیطان نے اس کو حرام راستے پہ ڈال دیا۔ تو سبب تو آپ بن رہے ہیں، لیکن یہ جو سبب بن رہا ہے اس میں بھی اصل شیطان سبب ہے کہ وہ اس کا دل اس پر آمادہ نہیں کر رہا کہ یہ میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ رشتے بن سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں کو غور سے سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شیطان چونکہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اور شیطان ہماری نمازوں کو خراب کرتا ہے، ہماری طاعت و عبادات کو خراب کرتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، ہمارے جانی مالی عباداتوں میں اثر انداز ہوتا ہے، اور ہمارے اعمال کو خراب کرتا ہے، بے قیمت کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اور تو اور دوستوں کوشش کرتا ہے کہ حاجی حج پہ نہ جا سکے، لہٰذا مال آئے ہوئے زمانہ گزرا تھا، 20-25 سال ہو گئے تھے جب سے مال تھا اور حج فرض ہوا تھا، لیکن ڈیلے کرتا رہا، ذرا گھر بنا لو پکا، بچوں کے لیے سہولت ہو جائے گی، کیا پتہ آج میں ہوں کل نہیں ہوں، تو اس لیے یہ پہلے کر لوں، بچوں سے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد حج پہ جاؤں۔ پھر سوچتا ہے بچی جوان ہو رہی ہے، اس کے بعد ان کا ذرا رشتہ ہو جائے، ان کے نکاح ہو جائیں، ان کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، اس کے بعد حج کروں گا۔ پھر کئی مرتبہ کہتا ہے حج کے بعد تو پھر بہت نیک بننا پڑتا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے، ابھی تو میری داڑھی کالی ہے،
ابھی تو سفید بھی نہیں ہوئی, ابھی تو جوانی کے جذبات ہیں بھرپور, تو مجھ سے نماز کی پابندی نہیں ہو سکے گی. اور بڑھاپے میں تو نماز کے علاوہ پھر کام ہی کیا ہے؟ بڑھاپے میں تو نماز کے علاوہ پھر کام ہی کیا ہے؟ پھر نماز پڑھنا ہے. اس لیے پھر مسجد میں بیٹھے رہیں گے کھوٹے بن کر, اس لیے ذرا داڑھی سفید ہونے تو اس کے بعد حج کروں گا. کرتے کرتے 20-25 سال ڈیلے ہو جاتا ہے. اور جب حج پہ جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے 20-25 سال تو پیارے میں نے تجھے بچا لیا, حج نہیں کرنے دیا, اب تو کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک میں بھی تیرے ساتھ آ رہا ہوں, بغیر ویزا کے, بغیر ٹکٹ کے میں بھی تیرے ساتھ آ رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں کیسے تو وہاں سے ثواب لے کر واپس آتا ہے, کیسے تو بخشایا اپنے گھر کو آتا ہے, کیسے تو دودھ کا دھلا ہوا اور ماں کے پیٹ سے جیسے آج ہی پیدا ہوا کیسے ایسا پاک ہو کے آتا ہے. تجھ سے ایئرپورٹ پہ ایسا سامان لے کر تجھے ایسا سامان دلواؤں گا, تیرے دل میں ایسی چیزوں کی رغبت پیدا کروں گا, تو ایئرپورٹ پہ لے کے آئے گا اور کسٹم افسر پوچھے گا یہ لائے ہو کہ نہیں لایا, تو حج کر کے سب سے پہلا جھوٹ بلواؤں. اور نہ جانے کیا کیا, یہاں تک کہ وطن میں آنے سے پہلے جو کچھ نیکیاں حرم کی وہاں ملی تھی وہ لٹوا دی. اور معمولی خزانہ لے کر نہیں آئے تھے نیکیوں کا. پورے حرم مکہ میں کوئی بھی نیک عمل کرو کہیں بھی, پورے حرم مکہ میں 1 لاکھ کا اجر ملتا ہے. 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھو, 1 لاکھ مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا اجر ملتا ہے. اپنے وطن میں زندگی بھر 1 لاکھ سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ سکتا. 1 مرتبہ قرآن پاک پورا کر دے تو 1 لاکھ قرآن پاک پڑھنے کا اجر ملتا ہے. اب اتنا سارا مالدار ہو کر اعمال کے اعتبار سے یہ بندہ آتا ہے اور شیطان جھوٹ بلواتا ہے, غیبت کرواتا ہے, چغلی کرواتا ہے, دوست احباب سے ملواتا ہے, گپیں جو ہے لڑاتے ہیں, اڑاتے ہیں. یہاں تک کہ جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا جو عرفات کے میدان میں, مینا اور مزدلفہ کے میدان میں مبارک راتوں میں اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا تھا وہ وہی لوٹا بیٹھتے. تو اتنا بڑا دشمن ہے یہ ہمارا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے دشمن کی نظر سے اس کو دیکھا ہی نہیں, دشمن کی نظر سے ہم نے اس کے ساتھ بیہیو رکھا ہی نہیں, برتاؤ رکھا ہی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وقتاً فوقتاً موقع بموقع ایسے ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں کہ جن کو بندہ کر لے تو اللہ پاک اس کا اجر عطا فرماتے. جو بندہ جمعہ کے دن, اور جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے جمعرات کی شام سے, یہ جو جمعہ رات ہے نا یہ اصل میں جمعہ کی رات ہے, یعنی یہاں سے جمعہ کی ابتدا ہوتی ہے. جمعرات کے دن مغرب کے وقت, مغرب جو ہوتی ہے یہاں سے جمعہ کی برکات کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اگر کوئی آدمی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد مغرب بعد بھی اگر سورہ کہف پڑھ لے تو یہ جمعہ کے دن ہی پڑھی بھی کہی جائے گی. اور جمعہ کے دن غروب آفتاب تک سورہ کہف پڑھنے کا وقت ہے. محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو پڑھتا ہے اللہ پورے ہفتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ موقت حفاظت ہوئی نا 1 ہفتے کی. اور محبوب فرماتے ہیں کہ جو یہ پڑھنے کا معمول بنائے گا اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے اس کی حفاظت کریں گے. اور وقت کے ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی. معلوم ہوا کوئی معمولی اس کا زمانے کا فتنہ نہیں ہوگا, بہت بھیانک فتنہ ہوگا. ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگی. اسی طرح کوئی بندہ صبح کو کوئی عمل کر لے, کچھ دعائیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ شام تک حفاظت فرماتے ہیں, شام کو پڑھ لے تو صبح تک حفاظت فرماتے ہیں. اس سفر حج میں پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم, صاحب نسبت, بزرگ, اللہ سے تعلق رکھنے والے اور جن کی دعاؤں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے, بلکہ وہ دعاؤں کے ذریعے سے امت کے بہت سارے امراض کا علاج کرتے ہیں, علاج بالدعا. ان کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا, کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا. انہوں نے مجھے الحمدللہ اس دعا کی اجازت بھی دی, دعا پڑھ کر دم کرنے کی اجازت بھی دی. تو اس میں سے ایک دم میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کو اس کی اجازت بھی دیتا ہوں. آپ اس کو پڑھیں, آپ اس کا اہتمام کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. اور شیاطین کے دشمنی کے یہ جو 3 ہدف ہیں, یعنی جسم, صحت, کاروبار اور تعلقات, اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تینوں کے اندر اثرات مرتب فرمائیں گے اور تینوں کے اندر اللہ برکت عطا فرمائیں گے اور حفاظت فرمائیں گے. کیا عمل ہے؟ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں.
پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں درود شریف پڑھ کر. ٹھیک, بسم اللہ الرحمن, پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر درود شریف. سمجھے؟ پہلے بسم اللہ پھر درود شریف. اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ. یہ شروع سے لے کے آخر تک جتنی بھی چیزیں بتائی جائیں گی سب ایک ایک باری پڑھنی ہے. بسم اللہ پڑھنی ہے, پھر درود شریف پڑھنا ہے, پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, پھر صرف بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی, اور صرف بسم اللہ کے ساتھ تینوں قل هو اللہ احد, قل اعوذ بالفلق, قل اعوذ بالناس. اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے ایک سطر کی, یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید, یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید, اصرف عنا شر کل جبار عنید. اصرف عنا پر یعنی مجھ سے دور فرما, ہم سے دور فرما, اس کا معنی یہ ہے اصرف عنا. یہاں اپنے پرابلم پریشانیوں کو تصور کرے, مثلا بیماری ہے اس کا تصور کرے, کاروبار میں پریشانی ہے اس کا تصور کرے, کوئی ناجائز مقدمے لدے ہوئے ہیں ان کا تصور کرے, جی یہ تعلقات میں خرابی ہے اس کا تصور کرے. اصرف عنا شر کل جبار عنید, اور پھر آخر میں درود شریف. اور یہ پڑھ کر اس کے بعد ہاتھوں کو ایسے پھیلائے جیسے دعا میں پھیلائے جاتے ہیں, اور ان پر دم کرے. لیکن دم کیسا کرے؟ جس میں تھوک کے ہلکے ذرات بھی شامل ہو, اس طرح سے. یعنی ایک تو ہے پھونک مارنا, یہ تو پھونک مارنا ہوا, اور یہ جو میں نے دوسرا بتایا اس طرح, اس میں تھتکارنا ہوا. پھر سر کے پیچھے سے لے کے آگے تک پورا چہرہ, پھر دائیں بغل کے نیچے سے آگے تک, اور اوپر والا حصہ اس طرح سے جیسے کوئی چیز جھاڑتے ہیں, یہ اسی طرح بائیں بغل کے نیچے سے پورے ہاتھ پر, اور اس طرح سے. پھر آگے سینہ, مونڈھے, اور یہ ران سے لے کر گھٹنے کے نیچے اور پنڈلی کے اوپر اور نیچے یہاں تک کہ پنجے تک پہنچ جائیں, دائیں اور بائیں دونوں پیر. مغرب بعد یہ عمل کرنا ہے تو پوری رات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تینوں نقصان, یعنی جسم, تعلقات, کاروبار, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائیں. اور فجر کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا دن اس میں حفاظت میں رہیں گے. تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ. اب اس کی کیا کیا برکات ظاہر ہوں گی یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود بتائیں گے کہ اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے نفس و شیطان سے ہمیں کس طرح سے نجات دی, اور کس طرح سے اللہ پاک نے ہمیں سکون عطا فرمایا. تو جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ان تمام حضرات کو اجازت ہے کہ وہ اس کو پڑھیں, مغرب بعد بھی اور فجر بعد بھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت پر بہت اچھے مثبت اثرات مرتب فرمائیں گے, اور بہت ساری اللہ بلا سے, پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرمائیں گے. بہت سو کو نیند نہیں آ رہی, راتوں کو بیچارے تڑپتے رہتے ہیں, گھر کے اندر سارے کے سارے لوگ سوتے ہیں, اس کو آنکھ نہیں لگتی تو اندر ہی اندر جلن پیدا ہوتی ہے, کڑھن پیدا ہوتی ہے. کئی مرتبہ اس کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے اس سے تو اپنا گلا گھونٹ کے سوسائڈ کر کے مر جاؤں, سب سو رہے ہیں میں جاگ رہا ہوں. جس چڑچڑاہٹ مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے, دل میں بے چینی ہوتی ہے. اللہ پاک نجات عطا فرمائیں. بہت سے لوگوں کو پیشاب کے قطرات کی شکایت ہوتی ہے, پیشاب کر کے باہر نکلتے ہیں پاک ہو کے پھر ناپاک ہو جاتے ہیں, پھر اندر جاتے ہیں, اسی اندر باہر میں تکبیر اولیٰ نکل جاتی ہے, نماز کا وقت نکل جاتا ہے کئی دفعہ. اور نہ جانے کیا کیا تکلیفیں ہیں, جو مبتلا بھی ہیں, جن پہ تکلیفیں گزر رہی ہیں وہ سب جانتے ہیں ہمیں کیا کیا تکلیف ہیں. بہرحال یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے. اور جب ان تمام چیزوں سے نجات ملے گی تو اللہ ایمان کا فگر بڑھائیں گے, ایمانی کیفیات کو بڑھائیں گے. جی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھے گا, اللہ سے محبت بڑھے گی, پھر تلاوت میں دل لگے گا, پھر ذکر میں دل لگے گا, مراقبے میں دل لگے گا, اللہ کی یاد میں بیٹھنے میں دل لگے گا, کتاب پڑھنے میں دل لگے گا. تو دوستو کریں گے نا انشاءاللہ. تو صرف یہ وظیفہ ہی نہیں, اتنا ہی نہیں کرنا, بلکہ جو سنت آپ کو ملے ان سنتوں پر عمل کریں. جی حدیث پاک کا مفہوم ہے شیطان ناخنوں کے نیچے بھی پناہ لیتا ہے. اب ہماری ماں بہنیں اکثر و بیشتر کئی مرتبہ ایک آدھ انگلی کا ناخن بڑھا کے رکھتی ہیں, اور کئی مرتبہ ایک ہاتھ کا بڑھا کے رکھتی ہیں, اور کئی مرتبہ 10 انگلی دونوں ہاتھوں کے ناخن بڑھا کے رکھتی ہیں. اب بتائیے ناخن کاٹنا یہ تو فطرت انسانی ہے, دنیا کا کوئی جانور ناخن نہیں کاٹتا, لیکن انسان کی فطرت ہے کہ انسان ناخن کاٹتا ہے. لیکن عجیب بات ہے, اللہ نے تو بنایا ہے انسان اشرف المخلوق, اللہ نے بنایا انسان اشرف المخلوق, اور یہ ناخن بڑھا کر یہ شیر, چیتے, بھیڑیوں سے مشابہت اختیار کر رہا ہے, یہ جانور بننا چاہ رہا ہے.
یہ جانور بننا چاہ رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ شیطان ناخنوں کے نیچے پناہ لیتا ہے، اس لیے اپنے ناخنوں کو کاٹ کے سنبھال کے رکھیں، یعنی ان کو سنبھال کر کاٹ کر کسی جگہ بسم اللہ کر کے دفن کر دیں۔ کئی مرتبہ شیاطین ان کے ذریعے سے بھی جادو کرتے ہیں، اس لیے تجربہ کار لوگوں نے اور جو ہے عاملین نے بتایا کہ جب کوئی ناخن پورا کا پورا مکمل اتر جائے تو آپ اس کو کٹ کر دیں، ہاف کر دیں، اس لیے کہ جب مکمل ہوگا تو اس کے اوپر شیاطین جو ہے اس کے واسطے سے پھر جس کا یہ ناخن ہے اس کے جسم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر سحر کرتے ہیں۔ اس لیے جب یہ کٹے ہوئے ناخن ہوں تو ان کو ایک جگہ کہیں دفنیں اور بسم اللہ کر کے دفن کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اتنی قدرت نہیں دیتے کہ وہ اس پر قابو پا سکیں۔ نیز قدم قدم کی جو سنتیں ہیں، مثلا چپل پہننا، جوتے پہننا سنت کے مطابق کہ دائیں پیر میں پہلے پہنے، بائیں میں بعد میں پہنے، جب تک اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے، جب تک یہ جوتا پیر میں دائیں پیر میں پہننے والا پہنا رہے گا، وہاں تک سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ جب نکالیں تو بائیں سے پہلے نکالیں، دائیں سے بعد میں نکالیں، جب تک جوتی چپل نکلی رہیں گی وہاں تک سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ جب کرتا لٹکائیں بسم اللہ کر کے اور جسم سے نکالیں جی تو بائیں سے پہلے نکالیں، دائیں سے بعد میں نکالیں اور بسم اللہ کر کے لٹکائیں، جب تک وہ لٹکا رہے گا سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ جب پہنیں تو بسم اللہ کر کے دائیں میں پہلے پہنیں، بائیں میں بعد میں پہنیں، جب تک یہ جسم پر رہے گا سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ تو دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جی وضو کر کے سنت طریقے کے مطابق سوتے ہیں، وضو کر کے سوتے ہیں، مسواک کر کے سوتے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے؟ میں مسواک کر کے سونا سنت ہے، اور آج کی دنیا کیا کرتی ہے؟ جزاک اللہ، آج کی دنیا کیا کرتی ہے؟ برش کرتی ہے اٹھنے کے بعد، رات بھر جب بیکٹیریا نے اپنا کام پورا کر دیا، رات بھر انہوں نے دانتوں کی جڑوں کو خراب کر دیا، اب صاف کرنے بیٹھے، اب کس لیے صاف کر رہے ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کسی گھر میں چوری ہوئی، چوری ہونے کے بعد پولیس کا پہرا بیٹھ گیا، بھائی اب کیا، اب تو کچھ بھی نہیں، اب کس چیز کا پہرا دے رہے ہو؟ اب تو گھر میں کچھ بھی نہیں، پہرا تو پہلے دینا تھا جب مال تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ مسواک کر کے وضو کر کے پھر سو، اس سے تمہارا منہ پاکیزہ رہے گا اور جسم پر انوارات رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے سے آپ کے جسم کی حفاظت ہوگی، شیطان ملعون سے آپ کی حفاظت کا سامان ہوگا سنت پر عمل کرنے کی برکت سے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو شیطان کا پورا پورا تسلط رہے گا۔ آج کل میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، اور جھگڑے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سنت کے مطابق سوتے نہیں ہیں، مسواک کرتے نہیں ہیں، دعا پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر شیطان قریب میں آ کے لیٹتا ہے، شیطان کا تسلط ہوتا ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ حلال سے بچانا اور حرام میں مبتلا کرنا۔ بیوی حلال ہے، پاس میں ہے، اس پر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، اس کو قریب کیا جا سکتا ہے، اس کے قریب ہوا جا سکتا ہے، اس سے محبت پیار کی بات کی جا سکتی ہے، اور یہ سب حلال ہیں اور اس پر اجر ہے اللہ کی طرف سے، لیکن چونکہ حلال ہے اور شیطان تو اس کا دشمن ہے، لہٰذا اس سے دور کرتا ہے اور کہتا ہے موبائل میں ویڈیو دیکھو، ننگی فلمیں دیکھو جی، تاکہ حلال سے بچیں اور حرام کا ذہن بنے، اور حلال کو بھی حرام طریقے سے استعمال کریں، جو طریقے اس میں دکھیں، جو انداز اس میں دکھیں اس انداز کو اپنائیں تاکہ شیطان کا مکمل تسلط ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے دوستو اس دیواجی زندگی جو پاکیزہ زندگی تھی، جو برکت والی زندگی تھی، وہ اجیرن بن گئی ہے، وہ جہنم بن گئی ہے، محض اس وجہ سے کہ ہم نے سنت طریقوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ اگر ہم سنت طریقے کو اپنائیں گے، دعائیں پڑھیں گے، وضو کریں گے، مسواک کریں گے، خوشبو کا استعمال کریں گے، تو میاں بیوی کے اندر محبت بڑھے گی، گھر جنت کا نمونہ بنے گا، اور اگر یہ سنتوں کو چھوڑیں گے تو گھر جہنم کا نمونہ بنے گا، اور بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔